اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نور الرحمان صاحب ہیں، یہ ہری پور ہزارہ سے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے جب کوئی بیماری آئی تو ہم پہلے کس سے رجوع کریں؟ نمبر دو، بغل اور زیر ناف بال جب کاٹے جاتے ہیں تو ان کے کاٹنے کا شرعی طریقہ بتا دیں اور کب کاٹیں، اس کی آخری مدت کی حد بھی بتا دیں۔ نور الرحمان صاحب، جب بیماری آتی ہے تو بہتر ہے کہ پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد کوئی صدقہ کریں، پھر اس کے بعد آپ طبیب و حکیم کی طرف رجوع ڈاکٹر کی طرف کر سکتے ہیں، نو ایشو۔ رات کا ٹائم ہے، اچانک بیماری آئی ہے، نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو منہ سے دعا تو کہہ سکتے ہیں، یہ توجہ اللہ ہے۔ جیب میں پڑے ہوئے پیسے صدقے کی نیت کر لیں، اتنے پیسے فقیر کے ہو گئے، صبح دے دوں گا اگر ابھی نہیں ملا تو، اس کے بعد آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ رہا بغل اور زیر ناف بال کاٹنے کا شرعی طریقہ اور ان کی مدت، آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر لیا۔ اکثر دوست مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی اور باقی جگہ بھی یہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جس وقت بندہ اکڑوں بیٹھتا ہے نا، یہ پیڑوں کی ہڈی جسے ہم کہتے ہیں، جہاں پیٹ بالکل آخری پیٹ کا حصہ جہاں بل کھاتا ہے، اس کے نیچے سے بال آپ نے شرمگاہ کی حد تک اور اس کے آس پاس کاٹ لینے ہیں، یہ ہے زیر ناف بال کاٹنا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو یہ خصیتین وغیرہ تک یہ بال اس کے ارد گرد، اس کی سائیڈیں یا پخانہ والی جگہ پہ، یہ جہاں اس کے قریب قریب جو بال ہیں جو آپ کو پاخانے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ملوث ہونے کے خطرہ ہے، تو وہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ تو ان بالوں کو آپ نے کاٹنا ہے، اور بغل کے بال جو ہیں اس کو بھی آپ نے کاٹنا ہے۔ اس کے لیے بلیڈ کا استعمال کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی جو حد ہے وہ 40 دن ہے، 40 سے کم ایک ہفتے پہ آپ آ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ ان میں مکمل رانے شامل نہیں ہیں جیسے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ رانوں کی صرف جڑ تک ہے، رانوں کی جڑوں تک ہے۔ یہ زیر ناف کے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر، جیسے وہ پیٹ کے پہلے بل بالکل جہاں ختم ہوتے وہاں سے لے کر، لوگ اس کو پورے رانوں تک اس کو چلائے بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں بالشت کا حساب کر کے کہتے ہیں اور کوئی اس طرح، یہ ساری اسلامی باتیں نہیں ہیں۔ جو بات شرعی طریقہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔